پہلی چیز جو پروردگار نے بنائی ہے وہ حضرت آدم کو جب بنایا مٹی کے لیے، ظاہر مخلوقات تو اور بھی تھیں اور پہلے سے تھیں، نور کی حالت میں تھیں، لیکن جب مٹی سے حضرت آدم کو بنایا اور وہیں سے ہی ڈسٹنگوش شروع ہو گیا کہ جب اللہ نے امر دیا کہ بھائی سجدہ کرو اس کو، وہیں سے شروع ہو گیا دوسری موومنٹ۔ وہ کیا تھی؟ جہاں پر علم حجاب بن جائے، جہاں پر تکبر آ جائے، وہاں پر وہ وجود کہ جسے ہزاروں سال عبادت کی توفیق ہو کائنات میں، وہ بھی خدا کی بارگاہ میں سامنے آ جاتا ہے۔ تو یہاں غرور تکبر نہیں ہونا چاہیے کہ مطلب میں بہت نمازیں پڑھتا ہوں مولانا صاحب، مطلب میں بڑے قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، میں تو بہت بڑا عزادار ہوں، میں تو اتنے دنوں سے سوچے کالے کپڑے پہنا ہوا ہوں، بغیر چپل کے چلتا ہوں۔ کوئی ان کی بارگاہ میں تکبر میں بالکل وجود نہیں رکھتا۔ یہاں پر خاکسار چاہیے بس، یہاں پر کچھ کرنے والا یہ نہ کہے کہ میں نے کیا ہے۔ کربلا انہی کی داستان ہے جنہوں نے اپنا سب کچھ دینے کے بعد بھی امام حسین علیہ السلام سے یہی فرمایا، مولا آپ راضی ہیں ہم سے؟ یہ ان کی بارگاہ ہے۔ تو یہاں پہلا کام جو ہوا وہ کیا ہوا؟ تکبر۔ میرا علم زیادہ ہے، میں آگ سے بنا ہوا ہوں، یعنی اپنے آپ کو بڑھانا۔ سجدہ نہیں کیا، بس سجدہ نہیں کیا، خدا نے باہر نکال دیا اپنی بارگاہ سے، اور وہیں سے موومنٹ سٹارٹ ہو گئی۔ اور قرآن کی آیات ہیں جو اس بات پہ دلالت کرتی ہیں کہ کیا کہا مجھے موقع دیا جائے کہ میں آپ کے لوگوں کو، آپ کی مخلوق کو گمراہ کروں، اغوا کروں، مغوی بناؤں۔ اب اغوا جو کرنا ہے، اغوا کرنا ایسے نہیں آپ کو اڑا کے لے جائے اغوا کر لے۔ ابھی جو زمانہ ہے اس میں اب ذہن اغوا ہو رہے ہیں۔ شیطان وہیں پہ نہیں تھا کہ آپ بولیں گے شیطان تو حضرت آدم کے سامنے تھا، نہیں، وہ تو پھر اور سٹرونگ ہو گیا، اور وہ پوری موومنٹ آگے کی طرف، یہ نہضت موومنٹ چلتی گئی۔ حضرت آدم کے ساتھ کیا کیا؟ حضرت آدم جیسی ہستی کو، یہ ساری باتیں آپ کو پتہ ہیں، میں کوئی نئی بات تو بتا نہیں رہا آپ کو، کہ حضرت آدم کو باہر بہشت سے جو جنت تھی اس سے باہر جو ہے وہ لے آیا۔ اب جب روئے زمین پر آیا تو یہ سب سٹارٹ ہو گیا۔ شیطان رکا نہیں، اس نے بولا میں نے حضرت آدم کو نیچے بھیج دیا، چھوڑ دوں؟ نہیں، دونوں بیٹوں کے درمیان مسائل پیدا کیے۔ ایک کی قربانی خدا کی بارگاہ میں قبول ہو گئی، دوسرے کی قبول کیوں نہیں ہوئی؟ ایک کی قبول ہوئی، دوسرے کی قبول نہیں ہوئی۔ کیوں نہیں ہوئی؟ کیونکہ اس نے اللہ کی راہ میں اپنی اچھی چیز نہیں دی۔ حابیل اور قابیل، ایک نے جو قربانی کے لیے دی بہترین چیز دی، دوسرے نے بہترین چیز نہیں دی۔ بس اس نے وہاں پر آ کر پھر اب دیکھیں، اب گیم پردے کے پیچھے چلا گیا۔ پہلے شیطان فرنٹ پہ تھا، اب پردے کے پیچھے آ گیا۔ پردے کے پیچھے کہاں آ گیا؟ اب قابیل کو ورگلایا، اور پھر روئے زمین پر پہلا قتل کروایا۔ اب آپ سمجھ رہے ہیں، ایک نسل حضرت آدم کی، شیطان کو ہلکا مت لیا۔ اصل مسئلہ یہی ہے کہ دشمن اور ٹائم فریم، میں زیادہ بہت ڈیٹیل میں نہیں جا سکتا، ادھر سب کچھ لائیو جا رہا ہوتا ہے۔ فریم ایک ٹائم فریم ہے، اس کے اندر یہ ڈیفائن، یہ بتایا گیا نمازیں پڑھنی ہے پڑھو، حج کرنا ہے کرو، روزے رکھنے رکھو، صدقہ خیرات دینا ہے دو۔ خطرہ کس سے ہے؟ کہا کوئی خطرہ نہیں۔ کہا دشمن؟ کہا کوئی دشمن نہیں، کوئی دشمن نہیں۔ نمازیں پڑھو، عبادت کرو، طواف کرو، سیکیورٹی ہم دیں گے، نمازیں پڑھتے رہو، سب کرتے رہو۔ کوئی تو دشمن ہوگا؟ نہیں، کوئی دشمن نہیں۔ یہ سب سے بڑا ظلم انسانیت پہ ہوا، جس کی ابتدا حق اور باطل کی جنگ سے ہو رہی ہو،
اور باطل کو حق کی طرح بنا دیا جائے تو اس سے بڑا ظلم اور کیا ہوگا؟ باطل کو غائب کر دیا. آج آپ کے سامنے اگر مولا کے ماننے والے نہ ہوں تو کوئی باطل ہے؟ سب تو دوست ہیں، سارے دوست ہیں. کوئی آواز ہی نہیں اٹھاتا، کوئی ذرا سی بات ہی نہیں کرتا. کیوں نہیں کرتا؟ کیونکہ ان کے مکتب میں شروع سے دشمن ہے ہی نہیں. اور دشمن نہ ہو، یعنی دشمن کا مطلب کیا ہے؟ دشمن مطلب کہ کوئی مقابلے میں ہو، اور مقابلہ ضروری ہے. مثال کے طور پر میں بریکٹ کے اندر پھر دوبارہ بہت ٹینشن نہ دوں آپ کے ذہنوں میں، بریکٹ میں رکھوں. مثال کے طور پر شیطان نہ ہو، شیطان نہ ہو تو کیا کریں گے ہم؟ ثواب ملے گا کوئی؟ مطلب ثواب کہاں ہے؟ مطلب ایک شخص پہاڑ پہ رہتا ہو، جس نے دنیا نہیں دیکھی ہو، کچھ بھی نہیں دیکھی ہو، نمازیں پڑھ رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، اس کو زیادہ ملے گا جو یا جس کی بازار میں دکان ہے وہ اپنی نگاہوں کو نامحرم سے بچا کے رکھتا ہو. ادھر ہے نا، جہاں مقابلہ ہے وہاں پر کمال ہے. اصل جہاں مقابلہ ہی نہیں ہے، اصل جہاں کچھ ہے ہی نہیں تو کمال بھی نہیں ہے. کوئی کمال نہیں ہے وہاں، اصل کمال نہیں ہے. آپ کا نفس، اللہ، رجب علی خیاط رضوان اللہ تعالی علیہ بہت بڑے عارف، آپ جانتے ہیں، سنتے رہتے ہوں گے علماؤں کی گفتگوؤں میں. عشق کیمیا اردو میں کتاب بھی ہے ان کی. اللہ نے ان کو مقام دیا، غیب کا پردہ ان کے لیے ہٹا دیا گیا. انہوں نے اپنے بیٹے سے یا کسی سے کہا، ایک ذکر بھی دیا. انہوں نے کہا کہ اگر جوانوں کے لیے، مطلب سب کے لیے لیکن زیادہ ماشاءاللہ جوان بیٹھے، اگر نامحرم پر نگاہ پڑے، نامحرم پر نگاہ پڑے تو انسان اٹریکٹ ہوتا ہے، کھنچتا ہے. اب اگر وہ کہتے ہیں، میرا جملہ نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر مثلا کوئی یہ کہے کہ نہیں مجھے کچھ نہیں ہو رہا تو وہ کہتے ہیں مریض ہو، پھر تو مریض ہو. اور جب اٹریکٹ ہو رہے ہو، کھنچ رہے ہو، تو سر کو جھکا لو. اور ایک ذکر دیا انہوں نے، یا خیرہ حبیب و محبوب صلی علی محمد و آلہ، درود بھیج دیں محمد و آلہ. کہا یہ ذکر کرو، تو کہا خود خدا تمہیں اس سے بچا لے گا. اب ضروری ہے نا کہ سامنے آپ کو ہو کہ ہاں نفس کھینچ رہا ہے، نفس کو کھینچ کر روکیں گے تو کمال پر پہنچیں گے. شیطان کا کام ہی یہی ہے، وسوسے پیدا کرتا ہے، اغوا کرتا ہے، مائنڈ کو کیپچر کرتا ہے. آپ بیٹھے ہوئے مجلس سن رہے ہیں، نوحے سن رہے ہیں، مطلب آج کل ماشاءاللہ نوحوں آنا شروع ہو گئے ہیں سب کے. آپ سنتے ہیں ایک کا نوحہ، دوسرے کا، آہستہ آہستہ سائٹ پہ کچھ اور بھی آ جاتا ہے، کیونکہ بھائی موبائل آپ کا ہے، انٹرنیٹ تو آپ کا نہیں ہے نا، اپلیکیشن بھی آپ کی نہیں ہے، تو وہ جو دل چاہے آپ کو سنائے. اب آپ کا نفس کتنا کنٹرول کرتا ہے؟ 3 نوحے سن لیے، بہت ہے، ایک آدھ کچھ اور بھی سن لیتے ہیں، ایک ٹچ کرنا ہے بس. پھر آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ اب آپ اور اتنی تیزی سے وہ اپنے الگورتھم کو چینج کرتا ہے کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. اتنی تیزی سے آپ کو دیکھا، اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا. آپ کا وقت بھی گزر گیا، آپ کی ساری چیزیں بھی گزر گئیں، اور آپ کو پھر احساس ہوتا ہے، بھاری پن ہوتا ہے، مطلب کیونکہ اندر سے تو پاک ہے نا سب، کیونکہ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں. غلطی ہو جائے تو انسان شرمندہ ہوتا ہے، اور یہ خدا کا شکر کریں اگر شرمندہ ہوتا ہے انسان. یہ نعمت ہے پروردگار کی. یہ بعض اوقات جوان کہتے ہیں مولانا صاحب غلطی ہو گئی، کیا نماز پڑھے؟ نہیں، غلطی کا احساس ہو جانا خدا کی طرف سے. حدیث ہے، وہ نیکی جو تمہارے اندر غرور پیدا کر دے، وہ نیکی جو تمہارے اندر غرور پیدا کر دے، اور وہ غلطی جو تمہیں شرمندہ کر دے، وہ غلطی اس نیکی سے بہتر ہے.
بہتر ہے. انسان شرمندہ ہو رہا ہے. تو عزیزان محترم یہ جو موومنٹ ہے شیطان کی یہ وہیں سے آ رہی ہے اور یہ چلتی آ رہی ہے. اور اس کو آپ آتے جائیں آگے. مطلب حضرت نوح کا بیٹا جو ہے وہ کشتی میں نہیں بیٹھا. وہ آپ تصور کر سکتے ہیں حضرت نوح کا بیٹا کشتی میں. مجھے کسی نے بولا مولانا صاحب وہ فلانے صاحب ایسے اچھے مطلب ان کا بیٹا خراب ہو گیا. میں نے کہا بیٹا حضرت نوح کا بیٹا نہیں بیٹا کشتی میں, فلانے صاحب حضرت نوح جیسے تھوڑی ہے, کوئی نہیں بیٹا تو نہیں بیٹا. اب کیا کر سکتے ہیں. مطلب آپ کا کام ہے تربیت کرنا. جیسے آپ ماشاءاللہ یہاں سب بیٹھے جوان ہیں, آپ کے یہاں بہت سارے مسائل بریکٹ کے اندر اسکولوں کے جو ہوئے, اس میں ماں باپ کا بھی تو کام ہے نا تربیت کرنا. اب اسکول بھیج دیا چھوڑ دیں, اب اسکول میں کچھ بھی ہو رہا ہے. کیا آپ کو آج دنیا میں آپ کے سامنے آپ بچے کو موبائل دیں تو بھی آپ کی ذمہ داری ہے. یہ تھوڑی ہے کہ موبائل میں بچہ آن لائن پڑھ رہا ہے, ہر وقت پڑھ رہا ہے. کیا پڑھ رہا ہے بھائی, کتنی دیر پڑھے گا, کیا پڑھ رہا ہے, پوچھیں چیک, آپ کی ذمہ داری ہے. ایک حد تک تو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں نا, لیکن ماں باپ خود موبائل میں یوز کر رہے ہیں, ان کو خود نہیں پتا. بچے کو دے دیا, آپ خود بھی بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ ذمہ داری ہے عزیزان محترم, ایسے نہیں چھوڑ سکتے آپ کسی بھی چیز کو. ہاں ایک حد پہ جا کر اگر کوئی گمراہ ہو جائے تو بہرحال آپ اپنی کوشش کریں, خدا کرے نہ گمراہ ہو, اللہ کرے کہ پلٹ آئے واپس آئے. بہرحال دعا کرنی چاہیے انسان کو.